बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मक्का की वादी के एक कच्चे मकान की खुशबू से मुअत्तर एक कमरे में हसीन व जमील पाक व ताहिरा खातून शर्म व हया की पैकर सब्र व शुक्र का आला नमूना अपने शौहर की जुदाई का गम लिए तख्लीक के अजीम तरीन और पाकीज़ा मरहले से गुजर रही थी। आज की रात उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, क्योंकि ये कायनात के हसीन तरीन लम्हात थे कि आज वो हस्ती इस दुनिया में जलवागर होने वाली थी कि जिनके लिए ये सारी कायनात सजाई और संवारी गई थी, जिनकी मोहब्बत की खुशबू अल्लाह पाक ने सारे आलम में समो दी थी। वो मरला जो दीगर औरतों के लिए कठिन और दर्दों भरा होता है, वो हज़रत बीबी आमना के लिए निहायत ही आसान कर दिया गया। चारों तरफ ऐसा नूर फैल गया कि शाम के महल्लात भी हज़रत आमना को नज़र आने लगे। हज़रत आमना फरमाती हैं, जिस घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे जितना भी अजीम बच्चा हो, उसको गुस्ल देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब मेरे लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रब कायनात ने मुझे अपनी रहमत वाले हाथ से बनाया, जब मेरा जिस्म तैयार हो गया, मेरे अंदर रूह डाली गई और मैंने अपनी आँखों को खोला तो मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी और उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने कहा, ये तो बड़ी शान वाला नबी है। अल्लाह ने उसका नाम मेरी पैदाइश से भी पहले अपने नाम के साथ रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने लगी तो उस वक्त उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई मुसीबत पेश आए या कोई मुश्किल पेश आए तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मुसीबत के वक्त, मुश्किल के वक्त अल्लाह के सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ करना, रब ताला तुम्हारी मुश्किल को हल कर देगा। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कहने लगे, अब्बा जान, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन हैं? उनका हमें तारुफ़ कराएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी तो उस वक्त मैंने देखा कि वहाँ लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तो यहाँ ज़मीन पर हो, मैं जन्नत से होकर आया हूँ। मैंने जन्नत में दरख्तों को देखा, मैंने जन्नत की हूरों को देखा। मुझे हर दरख्त पर, हर दरख्त की टहनी पर और हर दरख्त के पत्ते पर एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा नज़र आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शान वाले नबी हैं। हर नबी की शान का तज़किरा उसकी पैदाइश के बाद हुआ। हर नबी के कमालात उसके पैदा होने के बाद लोगों के सामने आए, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐसी शान वाले नबी हैं कि अभी अपनी अम्मा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पेट में थे कि रब कायनात ने आपके कमालात ज़ाहिर करना शुरू कर दिए।
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں یہ بچہ بڑی شان والا ہے، یہ بچہ بڑی عظمتوں والا ہے، یہ بچہ بڑے کمالات والا ہے۔ یہ بچہ جس دن سے میرے پیٹ میں آیا، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں سلام ہو۔ جس دن مجھے حمل ٹھہر گیا تو مجھے بشارتیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے خوابوں میں کہا جاتا تھا تیرے لیے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ آیا ہے وہ اولین و آخرین کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے، لیکن والد دنیا سے وفات پا گئے۔ حمل کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت آمنہ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں اپنے سسرال حضرت عبد المطلب کے گھر رہتی تھی۔ میرا خاوند تو وفات پا گیا تھا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب اپنے گھر میں آئے اور آ کر کہتے ہیں آمنہ آج میں نے ایک سوال کرنا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دو، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ جی پوچھیں کیا سوال ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے سسر عبد المطلب نے سوال کیا آمنہ تم مجھے یہ بات بتا دو، مجھے مطمئن کرو، مکہ کا یہ دستور ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتی، وہ خوشبو نہیں لگایا کرتی، وہ سرما نہیں لگایا کرتی۔ لیکن آمنہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، نئے کپڑے تو آپ کو پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، سرما لگاتے ہوئے بھی کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں جب بھی تیرے گھر میں قدم رکھتا ہوں مجھے خوشبو آتی ہے۔ آمنہ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ مکہ کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس پر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں یہ کوئی رونے کی بات ہے جو تمہاری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ابا جان آپ نے سوال جو ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ ایک راز کی بات تھی، میں آپ کو دنیا میں بتانا نہیں چاہتی تھی، میں نے یہ راز کی باتیں چھپائی ہوئی تھی، لیکن آج آپ نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی اور مجھے دکھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مکہ کے بازار کی کسی دکان سے خوشبو نہیں منگوائی۔ حضرت مطلب نے کہا اچھا پھر یہ خوشبو کیوں ہے؟ گھر میں قدم بعد میں رکھتا ہوں لیکن خوشبو کی مہک پہلے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیاوی خوشبو نہیں ہے، یہ بازاری خوشبو نہیں ہے، یہ میرے اس بچے کا کمال ہے، یہ میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ آپ کو تو صرف گھر میں خوشبو محسوس ہوتی ہے، میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاتی ہوں۔ ابا جان جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں تھوک ڈالتی ہوں، اللہ اس میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے میرے والد محترم میں آپ کو کیا بتاؤں، جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا اس وقت تک تو یہ حال تھا کہ کنویں سے جب پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، جب میں پانی لینے جاتی تھی تو مجھے پانی کھینچنا بھی پڑتا تھا، مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، اور جب میں پانی لینے جاتی تھی تو میرا کافی وقت خرچ ہو جایا کرتا تھا۔ جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں پانی لینے کے لیے اپنے برتن لے کر کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، پانی نیچے سے خود بخود آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے محبوب کو پیدا کیا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے دونوں کو راضی کر دیا۔ یوں سوموار کا دن صبح کا وقت تھا۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع پہنچائی گئی کہ تمہارے وفات پا جانے والے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر آئے اور آتے ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مبارکباد دی اور کہا کہ آمنہ تم اپنا بچہ دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے بچے کے چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے چادر اٹھائی تو حضرت عبد المطلب نے نگاہ ڈالی تو چہرے سے چمک نکلی، پیشانی سے ایک نور نکلا جو بلند ہوتا ہوا آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب دیکھ کر حیران ہو گئے، یہ تو حسین و جمیل بچہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔